کیا جی بٹیا رانی جی کچھ بھی نہیں. کوئی سوال پوچھ لو نا بیٹا پھر. میں تو کہتا ہوں نا کوئی سوال تو پوچھو. ذہن میں ہوگا تو بھی کچھ نہیں کبھی بھی نہیں آیا. آتا ہے مگر نہیں ہوگا. چل اب یاد کرو. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. یہ تمہارے کوشچن یہ عرفہ جی ہے. تمہارے پاس ہے کوئی کوشچن سوال؟ نہیں سوچ لو جلدی سے. کیوں پیدا کیا میں پوچھوں؟ چلو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ ہاں علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا بالکل ہے، کرنا تو ہے. علم حاصل کرنا کیوں کہا گیا کہ کسی کا ہے؟ مطلب کہ اپنی خواہشات چھوڑ کے کسی کا ساتھ کرنا. نہیں بیٹا یہ علم حاصل کرنا ہے اس لیے تاکہ اس کے میں اوپر عمل کر کے اپنی حفاظت کر سکوں، اپنا خیال رکھ سکوں. کیونکہ جب میں اپنا ہی خیال رکھوں گا نا تو پھر کسی کا رکھ پاؤں گا نا. جب میں اپنا ہی خیال نہیں رکھ پایا تو کسی کا کیا رکھ پاؤں گا بیٹا. چل آگے. اس لیے کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ہم تنگ ہو کے رہیں تو وہاں پہ بھی. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تنگ ہو کے ضروری وہاں پہ فیسلٹیز ملیں گی. جو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بھی گئے دنیا آخرت کی کھیتی آخر جہاں سے میں بن گئی. چل ایک سوال ہے کہ ہمسر قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ کوئی کہتا ہے 4 ہوں گے، کوئی کہتا ہے 3 ہوں گے. کون سا ہوں گے؟ شکر کرو سوال ہوگی. کسی سے تو سوال ہی نہیں ہوگی. سوال تو سب سے ہوں گے. سوال تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے. وہ تو چوتھے مہینے اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھ لو تو لکھ دیا. جبری لے کے آتا پھر تھا تو یہ بھی لکھ دیتا ہے. جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہمیں سوال تو ہوتے ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ پتہ کیا ہوگا اس وقت یہ ہوگا کہ جس کو ہم رب سے زیادہ ڈرتے ہوں گے، یا جس کو ہم نے زیادہ فالو کیا ہوگا، یا جن سے ہمارے زیادہ جو تعلقات ہوں گے جو ایز اے دنیاوی طور پہ، تو ان کو ہم نام لیں گے فوراً. کیونکہ ان کو ہی پکارا ہوگا. اگر ہم نے ان کو نہیں پکارا ہوگا، رب کی طرح نہیں ان کو پکارا ہوگا، لبیک کہا ہوگا ہر بات پہ، تو پھر ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. تو یہی ہوگا نا. یہ تو خیالات ہیں نا. جیسے ہم دنیا میں ایکٹ کر کے گئے ہوں گے تو ویسے ہی وہاں پہ جواب ہوگا پتر جی. یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اللہ کہہ کے بچ جائیں گے. یہاں پہ سارے ہم نے دنیاوی جو باقی 2 باقی کیا ہے باقی نبی کا ہوگا. تو تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ ہوگا. اور کوئی لوگ کہتے ہاں؟ ہیں نہیں اس کا نہیں ہوتا سوال. بس 3 ہوتا ہے. نہیں تمہارا نبی کون ہے؟ کون سے عمل کیا؟ ہاں یہی ہے. اور کیا؟ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے والے ہو تو وہی کہو گے ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی دوسرا ہوگا کرسچن تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے. یہ تو پہلے نبی کھڑے ہوں گے پھر اس میں تو امتیں کھڑی ہوں گی. پھر آپ میرے بھی کہتے ہیں کہ مکہ جس نے پہنچنا ہے علی اس کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر. وہ بھی کہتے ہیں. وہ تو شارٹ کر کے آپ نے لکھا. تو اس کا اگر مطلب یہ ہے اگر نا آپ کہ پہلے علی پورا کے پاس جاؤ پھر میرے پاس. نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں ایسے تیز زندگی میں آ چکے ہو کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ شہر میں داخل ہو سکیں، تو آپ جو دروازہ ہے نا، جو حضرت علی مولا علی نے جو چھوٹے چھوٹے فکرے بنائے ہیں یا فکرے سوچے ہیں، وہ سمندر ہیں. وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم ہے یا قرآن کا علم ہے. تو ادھر نہیں بھی تو چھوٹے فکروں سے ہی آپ اپنے آپ کو جو جنس لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی کافی زیادہ افسادہ حاصل کیا آپ کے قوموں سے. جو لوگ علی کو مانتے ہیں وہ صحیح نہیں. ماننا کیا ہے؟ ماننا تو وہ بھی تو علی کا بندہ ہی تھا نا، اللہ کا بندہ ہی تھا نا. یہی ماننا ہے نا.
بل ہم جب وہ جو شیعہ مانتے ہیں نا دیکھو تو سارے ان کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ فلاں، اور اگر ہم مانے تو ہم بھی ساری باتیں کریں گے، وہ بھی تو آپ وسلم کی وہ فیملی ہی ہے نا۔ مولا علی نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پتہ کیسے پہچانا، جب میں نے اپنے ارادوں کو پورتے ہوئے کہا، جب اس کو پورا نہیں ہوا۔ دیکھا ہے آپ کا جو آخری جو دور ہے، آپ کچھ بھی کرتے تھے تو لوگ انگلی اٹھاتے تھے۔ اس وقت کدھر گئی تھی ساری وہ حیدری شیدری کہ آپ نے خود کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے خدا کو پہچانا، اور میں نے بھی پہچانا ویسے۔ آپ مانتے ہیں نہیں اصل سے؟ کیوں نہیں مانتے؟ پاگل ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، فسودہ نظام کے پیچھے نہیں چلے گئے۔ تو بلا ان کو شوق بھی ہونا چاہیے۔ سوگ نہیں، ان کے عمل، ان کے قولوں کو، ان کی زندگی کو فرولنا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سوگ بنا کے کیا کریں گے؟ یہی ہے، ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں کیسے ہے، کیا لیا انہوں نے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا نا، تو کتنے تیر، کتنے نیزے لگے ہوئے تھے، اور پھر سر قلم کرنے۔ تو جب سر قلم کرنے لگے نا، تو آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں تیری مرضی پہ راضی ہو گیا۔ یہ نہیں اعتراض کیا میرا کیا انجام کیا تم نے یا کیا حال کیا تم نے، یہ کہا ہے اللہ میں تیری مرضی پہ راضی ہو گیا، تو نے جو میری مرضی سوچا تھا نا میں اس کو تسلیم کیا۔ اور یہی میں کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی قربانی کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ ہم خار نہیں ہوئے، اس کا شرسار ہے، یہ ہے ہم کہنا۔ ہم تو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو اس کے یوٹن مار لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ ان کی زندگی ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، نہ کہ وہ آ کے ہم پٹ کے الٹا سکون کا گڈا لا کے طرح دیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا مال تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ دے دیا، وہ خوش ہے، وہ اپنا کام کر گئے، ان تک پہنچا گئے، اور یہاں تک دکھا گئے کہ وہ انہوں نے کیسے پہنچایا۔ ان کے سارے بچے انہوں نے شہید کر دیے، عورتوں کے خیمے تک دلائے گئے، عورتوں کو گرفتار کر کے لائے گئی، وہ سیدہ جو جن کا کوئی بال نہیں دیکھتا تھا، ان کو سر عام انہوں نے ذلیل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے تو نہیں یوٹن لیا۔ ان کے جو خطبات ہیں آپ وہ سنیں، انہوں نے کیا خطبہ دیا تھا، امام بی بی زینب کا کیا خطبہ، جو سنو تم نے ہل جائے۔ یہ سارے وہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بنائے ہوتے ہیں جو مضبوط رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے جو مضبوط رکھتے ہیں۔ یہی ہر انسان کو سبق ہے، یہی ہے بیٹا جی۔ آپ نے کویشچن دیکھا، میں 2-4 مہینے نکلوا لی، اور کتنا بڑا جو مغالطہ ہے ہمارے ذہن میں۔ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا، یہ ایسے نہیں سوچتے جیسے ہم سوچتے ہیں۔ وہ تو خدا کے ایسے بندے تھے کہ جو جھک گئے، کٹ گئے۔ چپ کر، وہ تو کٹ گئے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہم ان کو ان کے درجات سے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کام نہ کریں ان کا نام لے کے چھوڑیے، کیا خیال؟ یہی ہوتا ہے نا، شارٹ کٹ ہی ہے وہ۔ جو اگر کوئی ان کے امام ہے، کچھ ہم میں بھی خراب ہے، ان میں بھی خراب ہے، سب میں خراب ہے۔ جس نے شارٹ کٹ ڈھونڈنا ظاہر انہیں امام کی فالو کرے گا، کتاب کو تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ کتاب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو آپ یہ سب لوگ جو پاک ہوئے ہیں، یہ کتاب ہی تھی، قرآن ہی تھا، جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا اور ان کو یہ درجات دیے۔ اس کی طرف ہم نہیں آتے، ہم انسانوں کی پرستش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے اب نبیوں کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ کوئی بولتے ہیں نہیں جی آپ ڈیوڈ ہی ہو، داؤد علیہ السلام، وہ بولتے ہیں نہیں جی عیسیٰ ہی ہو، کم مانتے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بولتے ہیں جی ہم نبی پاک ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟
دین ابراہیمی کی طرف، جس نے اپنے بیوی بچے تک قربان کر دیا خود ہی اپنے ہاتھوں سے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے آزمایا کہ پورے رہے. اس کا قرآن بھی بتائے گا نا پترے. اب ہم آ گئے نبیوں کی پرستش کر رہے ہیں اصل میں، وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے کہ یہ نبی ہو تو ہم مانیں گے. ہم ایک دوسرے کے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اللہ کی پرستش نہیں کر رہے، نبیوں کی کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مختلف نبی پیدا کیے، سب ایک دوسرے کو مانو، کتابوں کو بھی مانو، انجیل، بائبل، تورات، اس کو مانو. کہہ نہیں رہا اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی مانو، لیکن کچھ ہم نہیں مانتے. کہنے کو تو کہتے ہیں مانو، لیکن نہیں مانتے ہیں. جب ویسے ہی تورات کا نام آیا تو یہ تو یہودی ہو گیا. ہاں تو فلانا ہو گیا فوراً. بیٹا آپ کو پتہ ہے امام علی سب سے زیادہ تورات کا علم جانتے تھے، حتیٰ کہ یہودی آتے تھے پوچھنے، فیصلے کروانے آتے تھے آپ سے. کس کا؟ تورات کا. تو آپ نے علم حاصل کیا تھا تو یہاں تک پہنچے تھے. تو یہ بیٹا انہوں نے جو علم حاصل کیا، پھر اتنے ان کے عالم بھی آتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ جو ہے نا پتر یہ فیصلہ صحیح کریں گے. نا پتر ٹھہر چل پیسے میں تمہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اب دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار نائس یور کمپنی. گاڈ بلیس ایوری بیوٹیفل سول.